السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون۔ اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتۃ وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے عملوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ کچھ نہ سن پائیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے، اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا، پھر دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، بے شک میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں، تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ پیش کر اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین۔ تب موسیٰ نے اپنی عصا زمین پر ڈالا تو وہ اسی وقت اژدہا بن کر ظاہر ہوا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین۔ اور موسیٰ نے بغل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دے، یاتوک بکل ساحر علیم، تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا
اگر ہم غالب آ گئے؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا پہلے ہم ہی اپنا جادو ڈالیں۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، موسیٰ نے کہا پہلے تم ڈالو، پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے ڈرایا، اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو بھی اپنا عصا ڈال۔ جب اس نے ڈالا تو وہ دیکھتے دیکھتے اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادوگر گڑھتے تھے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تب وہ جادوگر وہی مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹائے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ لتخرجوا من اہلها فسوف تعلمون، فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے ہو؟ بے شک یہ مکر ہے، تم نے اس شہر میں مل کر یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو، پھر جلد ہی اس کا نتیجہ تم جان لوگے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے ضرور کاٹ دوں گا، پھر میں تم سب کو ضرور سولی پر لٹکا دوں گا۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور فرعون تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس آ گئیں، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہو۔ ناظرین کرام اب مختصر سی تفسیر ہو جائے، آگے دیکھتے ہیں ایمان کا فائدہ کتنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر گاؤں والے ایمان لے آتے تو فائدہ ہوتا، آسمان سے بھی فائدہ، زمین سے بھی فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قوموں کا تذکرہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو آزماتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں ڈالتا ہے تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے آئیں، لیکن جب نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ خوشحال کر دیتا ہے، پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ یہ تذکرہ ہوا۔ تو ایمان لانے کا فائدہ اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کی برکتیں ملتی ہے، اور اگر لوگ تقویٰ کی زندگی اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام ہمیں اور آپ کو تقویٰ کی زندگی اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے مومن کے بارے میں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے۔ مومن آدمی ہمیشہ صحیح حالت میں رہتا ہے، وہ افسوس نہیں کرتا۔ اب غور کر لیں، صحیح مسلم کتاب الزہد صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے اور یہ صرف مومن کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کو آزماتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ شکر والی زندگی اختیار کیجئے، ہمیشہ صبر والی زندگی اختیار کیجئے۔ مومن تو وہ ہے جو اس بات پر صبر کرتا ہے کہ آئندہ بھی نقصان ہونے والا ہے تو وہ پہلے ہی سے تیار رہتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ آج ہم سے شکر بھی نہیں ہو پا رہا ہے، آج ہم سے صبر بھی نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے شکر کیجئے، صبر کیجئے، یہ زندگی سب سے اچھی والی زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے گاؤں والوں کا تذکرہ کیا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کتنے گاؤں کو برباد کر دیا، تو یہ نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف چلے آئے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اس کے بعد ایک لمبا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے، فرعون کا شروع ہو رہا ہے، جادوگر کا شروع ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شروع ہو رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس نشانی لے کر آئے تو کیا ہوا؟ آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 171 تک
69 یعنی ایک کم 70 آیتوں میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، فرعون، قوم یہود کا تذکرہ ہے۔ تو نشانی لے کر آئے، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے لوگوں سے فنظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، غور کرو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، پھر اسی طرح جھگڑنے والوں کا انجام کیا ہوا، فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جادوگر کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے، آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 126 کے درمیان۔ اور فرعون کے پاس جب جادوگر آئے تو کہا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فرعون قالوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم جیت جائیں تو ہم کو کیا بدلہ ملے گا؟ مال تو ملے گا ہی، تم لوگ مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی دی اور ید بیضا دیا۔ ان لوگوں نے اپنے کرتب دکھائے، تمام کرتب سامنے نظر آئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی کو جیسے ہی زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا سانپ بن کے تمام چیزوں کو نگل گئی۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یہ بھی دی کہ اپنا ہاتھ اگر وہ بغل میں رکھتے اور نکالتے تو وہ ہاتھ سفید ہو جاتا۔ جب دیکھا جادوگروں نے کہ ارے یہ تو جادوگری نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، تو سب سجدے میں گر گئے اور ایمان قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پر ایمان لے آئے تو فرعون نے دھمکی دی۔ اب دیکھیے جب ایمان لے آئے تو دھمکی سے بھی وہ لوگ نہیں ڈرے، فرعون کے سامنے وہ لوگ ڈٹے رہے اور کہتے رہے کہ تم ہم سے بدلہ لے رہے ہو، کیا چیز کا بدلہ لے رہے ہو، کیوں لے رہے ہو؟ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، تم اس لیے بدلہ لے رہے ہو، انتقام لے رہے ہو کہ ہم ایک رب پر ایمان لے آئے۔ اب ان لوگوں نے اپنے رب سے کہا اے ہمارے رب تو ہمیں صبر دے دے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے صبر مانگیے اور یہ کہیے کہ اللہ مرتے دم تک اسلام کی حالت پر مار، اے اللہ تو جب وفات دے تو اسلام پر وفات دے۔ جادوگروں نے بھی یہی کہا اے اللہ تو ہمیں اسلام کی حالت میں مار، اور جب تو موت دے، وفات دے تو اسلام کی حالت میں وفات دے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون۔ اور فرعون کی قوم کے چودھریوں نے اس سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں، اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ فرعون نے کہا ہم ان کے نومولود بیٹے قتل کر دیں گے اور ان کی عورتیں چھوڑ دیں گے، اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخْذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر انہیں بدحالی آ لیتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے۔ خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، اور انہوں نے موسیٰ سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، میڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا، یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔
اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم رجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، پھر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک عذاب ہٹا لیتے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے تو یکایک وہ عہد توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور اے نبی اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جو کارخانے وہ بناتے، جو محلات کی عمارتیں وہ اٹھاتے تھے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جس طرح کے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم لوگ تو نرے جاہل ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یقیناً وہ تباہ ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا اور معبود تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 141 تک 15 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، فرعون کو اس کی قوم نے بھڑکایا، اکسایا، تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی آپ ایسا کہہ چکے ہیں اور ہم کو تکلیف پہنچی ہے، ہم کو تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ہم کو تکلیف پہنچے۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے نحوست کا کہ فرعون کو جب کوئی اچھائی ملتی تو وہ خوش ہو جاتا، اور جب بدحالی آتی، پریشانی آتی، مصیبت آتی تو یہ کہتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو نشانیاں دے کر بھیجا، طوفان ہے، ٹڈی ہے، جوں ہے، میڈک ہے، خون ہے، وہ لوگ جہاں بھی جاتے ایسا ان کو نظر آتا اور ایسا لگتا اور واقعی ایسا ہوتا، طوفان ہی طوفان ہے، ہر جگہ طوفان نظر آ رہا ہے، پینے کے پانی میں ان کو خون نظر آتا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل بھیجا اور ان کی کھیتیاں برباد ہو گئی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ جب تکلیف ہوتی، پریشانی بڑھ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اور آپ کا رب اس عذاب کو اگر ہٹا دے گا تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب کو ہٹا دیتا تو وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فرعون اور فرعون کے ماننے والے ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے یہودیوں کا، یہ لوگ دنیا کے اندر سب سے کمزور تھے، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، کس طریقے سے وہ لوگ ستائے جاتے تھے، پریشان کیے جاتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ایسا ان کے لیے لایا، ایک وقت ان کے لیے ایسا آیا کہ جو دنیا کے سب سے کمزور لوگ تھے
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب سے اچھا بنا دیا اور زمین کا وارث بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ آپ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، اللہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، اللہ جس کو چاہے فقیر بنا دے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے اللہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت چاہیے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے، پریشانی سے نکالنے والا اللہ ہے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کمزوروں کو بھی زمین کا وارث بنا دیتا ہے اور زمین اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو دینے والا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر وہاں فیصلہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کمزور لوگ رہیں، ایمان والے نہ ہو تو دنیا کی طرح اللہ تعالیٰ آخرت بھی دے دے، بالکل نہیں۔ اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، لیکن آخرت مرنے کے بعد کی زندگی صرف ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو دے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، عمل کرتے رہیں، ایمان پر پختہ ہو جائیں، اس کا بڑا فائدہ۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، کیونکہ آپ نکلے ہیں کس طریقے سے سمندر کے اندر راستہ بن گیا ہے۔ اس پار جب وہ لوگ گئے، یہودی لوگ، تو بھئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی ہے، اور ان کے آنکھوں کے سامنے ظلم کرنے والے فرعون کو اور فرعونیوں کو، جو اس کے چیلے تھے، اس کی بات ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو برباد کر دیا، ڈبو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھیے یہ قوم ہے، بتوں کی عبادت کر رہی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کچھ ایسا ہو۔ تو کس طریقے سے ان کو نعمتیں یاد دلائی گئی، جی ذرا یاد تو کرو، فرعون تمہارے ساتھ کیا کرتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور تم کو سخت تکلیف میں مبتلا کرتا تھا، تم کو پریشان کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو سمندر کے اس پار نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے راستے نکالے، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی۔ تو یہ خلاصہ تھا ان آیتوں کا جو آیتیں پڑھی گئی، آج 15 آیتیں پڑھی گئی۔ آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں، مختصر سی تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 129 کے درمیان غور کیجئے، کس طریقے سے فرعون کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف فرعون کو اکسایا، ابھارا۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ موسیٰ کو چھوڑ دیں گے تو یہ تو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں اور آپ کی بادشاہت ان کے ذریعے چھن جائے گی۔ تو فرعون کو جب اکسایا تو وہ ان کی بات میں آ گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ دیکھیے صبر سب سے اہم چیز ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا قالوا وزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی تکلیف پہنچی ہے اور ابھی بھی تکلیف پہنچی ہے۔ اب اس کے بعد فرعون اور ان کے قوموں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے بدشگونی لیتے تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 130 سے 131 کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فرعون کو آزمایا۔ قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ لوگ ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے، پھلوں میں کمی ہو گئی، نقصان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مانے، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے۔ بہت ساری نشانیاں نظر آئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہی کہتے تھے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 131 ہے کہ جب اچھائی ملتی تو وہ کہتے یہ ہماری طرف سے ہے، اور جب بھی برا ہو جاتا، بدحالی آتی، پریشانی آتی، مصیبت آتی، تو یہ کہتے موسیٰ کی طرف سے ہے اور ان کی قوم کی طرف سے ہے۔ کہا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے۔ دیکھو اچھائی، برائی، خوشحالی، بدحالی سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بہت ساری آیتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو بھی پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے، خوشحالی جو بھی ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ منافقوں کے بارے میں بھی آیا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے بدشگونی لیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔
اگر ان کو کوئی اچھائی ملتی، خوشحالی ملتی، اچھا وقت آتا، پریشانی نہیں ہوتی تو یہ کہتے اللہ کی طرف سے، اور جب بھی کوئی پریشانی آتی، برائی آ جاتی تو یہ کہتے آپ کی طرف سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الزام لگاتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا قل، آپ کہیے کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے، بدحالی بھی اللہ کی طرف سے، پریشانی بھی اللہ کی طرف سے، آسانی بھی اللہ کی طرف سے۔ ہمیشہ اچھے دن نہیں رہیں گے، برے دن بھی آئیں گے، اور ہمیشہ برے دن نہیں رہیں گے، اچھے بھی دن آئیں گے، تو یہ تمام چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور بھی آیتوں کے اندر آیا، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 18 اور 19 پر غور کیجئے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ 3 رسول جب ان لوگوں کے پاس آئے تھے، گاؤں والوں کے پاس، تو گاؤں والوں نے یہ کہا کہ ہم تم سے برا شگون لیتے ہیں، بس شگونی لیتے ہیں، اگر تم لوگ نہیں رکے تو ہم تم کو پتھر ماریں گے یا تم کو تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے یہ کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا تم لوگ غور نہیں کرو گے، نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ ارے حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، ذرا غور تو کرو، فکر تو کرو، کچھ تو سوچو، کیوں نہیں سوچ رہے ہو؟ تو یہاں بھی وہی پتہ چلا کہ نحوست کو لوگ دوسرے کی طرف پھیر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں برائی فلاں کی وجہ سے۔ آج اپنے سماج کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، تیری وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، تیری بات ماننا تو میرا ایسا ہو گیا، تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ غلط ہے یہ، کوئی کسی کے پیچھے نہیں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سب لوگ مل جائیں، نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے، اور سب لوگ مل کر فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے سکھایا ہے، سنو میں چند باتیں سکھا رہا ہوں، اللہ کو یاد کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی سے مدد چاہنا، سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے۔ اس لیے عقیدہ توحید کو مضبوط کیجئے، یہ مت کہیے تیری وجہ سے ایسا ہو گیا، تو نے نقصان پہنچایا، نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51، کہہ دیجئے جو بھی مصیبت ہم پر آئی ہے سب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، اور مومن آدمی تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے بھروسہ کیجئے گا تو بدشگونی ختم ہو جائے گی، نحوست ختم ہو جائے گی، پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جی اللہ نے تکلیف میں ڈالا، اللہ ہی نکالے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں چند چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، ارے یار جب سے میں نیا گھر خریدا ہوں نا، ارے نقصان ہی نقصان ہے، اوہو جب سے میری شادی ہوئی ہے کیا لیڈی لک ملی ہی نہیں، کیسی عورت مل گئی، پریشانی ہی پریشانی، اوہو جب سے بیٹا پیدا ہوا نا پریشانی ہی پریشانی، بیٹی پیدا ہوئی پریشانی ہی پریشانی، جب سے میں نے نئی گاڑی خریدی ہے نا پریشانی بڑھ گئی ہے، ارے یار کیا کاروبار کھولا پریشانی بڑھ گئی۔ بھئی اللہ نے لکھا اس لیے بڑھی ہے، اس لیے کسی چیز کو مت کہیے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، نہیں، اللہ نے لکھا تو اللہ ہی نے ایسا کیا اور اللہ ہی ختم کرے گا۔ چند حدیثوں پر غور کیجئے۔ ابو حسان عارج بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان دونوں نے یہ کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کون سی حدیث ہے؟ انما الطیرۃ فی المرأۃ والدابۃ والدار، کہ نحوست اور پاپ جو ہے بدشگونی عورت میں ہے، گھر میں ہے اور جانور میں ہے۔ فطار شقۃ منها فی السماء وشقۃ فی الارض، تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی والذی انزل القرآن علی ابی القاسم ما ھکذا کان یقول، وہ کہنے لگی قسم ہے اس ذات کی جس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ولکن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کان اہل الجاہلیت یقولون الطیرۃ فی المرأۃ والدار والدابہ،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے ہیں نحوست پاپ گھر میں ہے، جانور میں ہے، عورت میں ہے. یہ زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے تھے. نحوست اور پاپ عورت میں نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں بولنے گا جب سے تجھ سے شادی کیا ہوں میں پریشان ہوں. جی نہیں، کیوں؟ ایک حدیث کے اندر ایسا بھی آیا کہ آپ غور کریں کہ عورت کے اندر تو برکت ہی برکت ہے، یہ لیڈی لک ہے میرے لیے. آپ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1993. مخمر بن معاویہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا شوما وقد یکون الیبن فی ثلاثہ فی المرأۃ والفرس والدار، کہ بس شگونی نہیں ہے لیکن برکت ہی برکت ہے تین چیز میں، عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں. تو برکت ہی برکت ہے، اس لیے اس برکت کو لینا ہے، پریشانی نہیں سمجھنی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے رہا ہے. اب آگے غور کریں، آیت نمبر 132-135 کے درمیان ہے کہ قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ نے کئی نشانی بھیجی، جیسے طوفان ہے، ٹڈی ہے، جوئیں ہیں، میڈک ہے اور خون ہے. یہ سب نشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے. ٹڈی جو ہے وہ حلال ہے، پھر اسی طریقے سے کچھ خون بھی حلال ہے. وہ کون سا خون ہے؟ صحیح بخاری کتاب الذبائح کتاب نمبر 72 باب نمبر 13 باب عقل الجراد حدیث نمبر 5495. ابن ابی اوفا کہتے ہیں غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات اور 6 كنا ناکل معه الجرادہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 غزوے کیا اور وہاں ہم لوگوں نے ٹڈی کھائی. تو ٹڈی کھانا جو ہے وہ حلال ہے، مردہ ٹڈی بھی حلال ہے. سنن ابن ماجہ کتاب الاطعمہ کتاب نمبر 29 حدیث نمبر 3314. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احلت لکم میتتان والدمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگوں کے لیے 2 مردار حلال ہے اور 2 خون حلال ہے. 2 مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی، پھر اسی طرح 2 خون سے مراد کلیجی اور تلی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 137 پر غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کمزور تھے، کمزور مانے جاتے تھے، یہودی لوگ کمزور تھے، فرعون اس کو پریشان کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کمزوروں کے ہاتھ میں ملک دے دیا. اس کے بعد آیت نمبر 138-139 پر غور کیجئے، بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو. وہ لوگ جب تجاوز کر گئے یعنی سمندر پار کر کے جب نکل گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور فرعونیوں کو سمندر میں ڈبو دیا اور ان لوگوں کو سمندر کے پار کرا دیا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ کس طریقے سے سمندر کے اندر راستے بن گئے. تو وہی ایک راستہ ہے جس میں فرسٹ ٹائم سورج نظر آیا ہے، اس کے بعد سے پھر دوبارہ اس راستے پر سورج نظر نہیں آیا کیونکہ دوبارہ وہ راستہ بند ہو گیا، فرعون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر نکل آئے. اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کی گئی ہے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون. ایک آیت ہے، اس پر غور کریں، آیت نمبر 138 کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسا ان لوگوں کے لیے معبود ہے اور وہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو ایک حدیث آئی سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2180، صحیح روایت ہے. واقد لیسی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى حنین مر بشجرۃ للمشرکین یقال لها ذات عنوات يعلقون عليها اسلحتهم فقالوا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات عنوات کما لهم ذات عنوات فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم. ابو واقد لیسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے غزوہ حنین کی طرف تو درخت سے آپ کا گزر ہوا. ایک درخت تھا مشرکوں کے لیے جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا اور وہ لوگ اپنے اسلحے اس پر لٹکایا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے ایسا ہی بنا دیجئے درخت تاکہ ہم اس کے ذریعے فائدہ اٹھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پرانے زمانے میں جو لوگ گزرے ہیں ان کی سنتوں کی تم لوگ پیروی کرو گے. تو پتہ یہ چلا یہ ذات انوات یا پھر یہ درخت اور اس پر معبود کو پوجنا، وہاں جا کے بیٹھنا اور اعتکاف کرنا اسلام کے اندر منع ہے، اس لیے ان چیزوں سے رکنا ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا. یوں اس کے رب کی مقرر کی ہوئی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تو میری قوم میں میرے پیچھے جانشین بن جا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ مدت کے لیے آئے اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اپنی جھلک دکھا میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے بھی ضرور دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے، چنانچہ تو لے لے جو میں نے تجھے دیا ہے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے اس موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی ہے، چنانچہ تو ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر کاربند رہیں۔ جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل برباد ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس کی آواز بچھڑے کی تھی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا میرے جانے کے بعد تم بہت برے جانشین ہوئے ہو، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی؟ اور انہوں نے توریت کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس پر ہارون نے کہا اے ماں جائے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھے قتل کرنے پر اتر آئے تھے، چنانچہ تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم ہیں۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب مہربانوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو اس کا منظر بہت الگ تھا۔ یہودیوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بھائی کو جانشین بنا کر گئے تھے کہ تم دیکھ بھال کرنا، لیکن جب وہ آئے تو دیکھا لوگ بچھڑے کی پوجا کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تمہاری قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی قوم کے اندر آئے، جو تختی لے کر آئے، تورات لے کر آئے، تو غصے کے مارے اسے زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کے ہلایا اور کہا تمہارے رہتے ہوئے ایسا ہو گیا؟ تو انہوں نے یہ کہا، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ میں نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو روکا کہ تم غلط کام مت کرو، بچھڑے کی پوجا مت کرو، لیکن لوگ نہیں مانے، میری بات نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چند لوگوں کو لے کر نکلے، اور وہ چند لوگ ایسے تھے توبہ استغفار کے لیے گئے تھے تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور بچھڑے کی پوجا جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بھرپائی کر دے اور اس چیز کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، ان لوگوں کو معاف فرما دے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ وہاں کیا ہوا، یہ لوگ جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد توبہ استغفار کے بعد ان لوگوں کے دل کے اندر یہ آ گیا کہ جی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر بھی یہ آیا تھا کہ دیدار ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، اور جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات کی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات کی، تو کیا ہوا، اللہ نے یہ کہا کہ جی آپ نہیں دیکھ سکتے، ہاں ہم اپنی تجلی پہاڑ پر کریں گے، اگر پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر لے تو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہاں ان لوگوں کی حالت یہ تھی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے، وہاں تیز چیخ آئی، کس طریقے سے گھبراہٹ آ گئی، کڑک آ گئی، بجلی آ گئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ جو لوگ برائی کرنے کے بعد نیکی کر لیتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ رکھا ہے۔ اس کا فائدہ ایمان والوں کو ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو ہوگا، نیکی کرنے والوں کو ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، آمین۔ ناظرین کرام، جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، مختصر سا خلاصہ ہوا، اب مختصر سی تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 142 پر غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 راتوں کی عبادت کے لیے گئے تھے، اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جانشین تھے۔ تو ایک وقت دو نبی ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دونوں سگے بھائی ہیں۔ پھر آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 143 میں دیدار الہی کا تذکرہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ لوں۔ رب نے کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ پہاڑ پر دیکھیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو سچے لوگوں کی نشانی ہے، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے تو فوراً وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں مومنوں میں پہلا مومن ہوں۔ اس آیت پر غور کرنا ہے، یہ آیت نمبر 143 ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ کی تجلی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، پہاڑ نے بھی برداشت نہیں کیا، تو نظر ٹک ہی نہیں سکتی ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر ایک کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 پر غور کیجئے، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمام نگاہوں کو دیکھ رہا ہے، وہ باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ سب لوگ سے مراد کون لوگ؟ جو ایمان والے ہیں، جو اچھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ چند چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 22 اور 23، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جنت میں سب سے بڑا انعام دیدار الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مومن وہ ہے جو بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، کل قیامت کے دن نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 182، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ ہل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، کیا تم لوگ 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ بالکل نہیں۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہل تضارون فی الشمس لیس دونہا سحاب، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ بغیر بدلی کے سورج کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو؟ آسانی سے دیکھ رہے ہو۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، لا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، ہم تو آسانی سے دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ، کل قیامت کے دن بھی تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 181، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنت قال یقول اللہ تبارک وتعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل۔ جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، تم لوگ کچھ اور چاہتے ہو کہ میں زیادہ کر دوں؟ وہ لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے چہرے کو سفید بنایا، کیا تو نے جنت میں داخل نہیں کیا؟ جہنم سے ہم کو نہیں بچایا، نجات نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ اپنا پردہ اٹھائے گا۔ تو سب سے اہم چیز، محبوب چیز، پسندیدہ چیز جس کی طرف لوگ دیکھیں گے وہ رب کی طرف دیکھنا ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار کرا دے، آمین۔ ناظرین اکرام، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک حدیث کے اندر آیا اسی کی تفسیر میں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4638، ابو سعید خدری کہتے ہیں، جاء رجل من الیہود، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد لطم وجہہ، اس کو چانٹا مارا گیا تھا، وقال، اس نے کہا، یا محمد ان رجلا من اصحابک من الانصار لطم فی وجہی، کہ ایک انصاری نے مجھ کو چانٹا مارا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ادعوہ، بلاؤ اس کو، فدعوہ، تو لوگوں نے ان کو بلایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لما لطمت وجہہ، کیوں اس کو چانٹا مارا؟ قال، اس نے کہا، یا رسول اللہ انی مررت بالیہود فسمعتہ یقول والذی اصطفى موسیٰ علی البشر فقلت وعلی محمد واخذتنی غضبۃ فلطمتہ قال لا تخیرونی من بین الانبیاء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور۔ کہا، اے اللہ کے رسول، میں یہودی کے پاس سے گزرا تو میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انسانوں پر چن لیا ہے۔ تو میں نے کہا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے موسیٰ علیہ السلام؟ اور مجھ کو غصہ آ گیا تو میں نے اس کو چانٹا مار دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبیوں کے درمیان تم بڑھوتری مت کرو، نبیوں کے درمیان تم تفریق مت کرو، بے شک لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے، میں پہلے ہوں گا جو ہوش میں آؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آئے تھے، یا پھر ان کو چھوٹ دی گئی ہے کیونکہ وہ طور پر بے ہوش ہو گئے تھے، کوہ طور پر، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دی، میں نہیں جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو بے ہوش ہوئے، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دے دے۔ آیت نمبر 144 145 بغور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کا امتیاز ہے اور ان کے لیے تختیوں کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تختی عطا کی، یعنی توریت دی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ توریت لے کر آئے، پہنچے، اور ان کی قوم نے جب برائی شروع کر دی، یعنی بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو کیا ہوا، کس طریقے سے وہ غصے کے اندر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ایسا ہوا ہے کہ تمہاری قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، تو اس وقت اتنے غصے میں نہیں آئے، لیکن جب آنکھ سے دیکھ لیا تو اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271 حدیث نمبر 2447، لیس الخبر کالمعاینہ، کہ خبر جو ہے وہ دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا کہ بچھڑے کی پوجا کرے تو اور زیادہ غصے میں آ گئے، اور اپنے بھائی کے سر کے بال کو پکڑ کر ہلایا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آگے آیت نمبر 152 153 میں۔ اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ
ہارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے ماں کی طرف سے بیٹا، اے مائی جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں سگے بھائی تھے، تو ماں کا جو واسطہ دیا تو ماں کا نام آتے ذرا انسان کے دل میں رحم آ جاتا ہے اور وہ تکلیف نہیں دیتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، تو ماں کا نام آنے سے ذرا ان کے اندر رحم دلی آ گئی اور اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔